کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں مرتب رابع الرباع جلد اول افسانہ نگار عشرت ناہید پیدائش 8 جنوری 1972 اجین مدھیہ پردیش بھارت تعلیم PhD اعزاز دی وومین آف سبسٹینس ایوارڈ تصانیف حیات اللہ انصاری شخصیت اور ادبی کارنامے 2014 افسانہ مہذب درندہ 18 جنوری کو کیریئر گائیڈنس کی بھوپال میں ٹریننگ تھی اور مجھے اپنے کالج کی طرف سے اس میں شریک ہونا تھا۔ پروگرام کا آغاز 10 بجے تھا اور مجھے ٹرین سے اتر کر لاہور پہنچنے میں 12 بج چکے تھے۔ رکشہ سے اتر کر تیز تیز قدموں میں گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف سناٹا، باہر صرف 2 لڑکے ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھے دکھائی دیے جس پر رجسٹریشن چسپاں تھا۔ میں تیزی سے ان کے جانب بڑھی اور جلدی جلدی اپنا نام اور پتہ درج کروا کر تقریباً دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ تبھی انہی میں سے ایک لڑکے نے زور سے کہا، "میڈم، روم نمبر 4۔ میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اچھے کہہ کر سر ہلا دیا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے چند لوگ نظر آئے۔ وہ شاید منتظمین میں ہی سے تھے، اپنے کاموں میں مصروف کسی موضوع پر آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان میں سے میں نے روم نمبر 4 پوچھا۔ ایک نے اشارہ کیا دائیں سے بائیں جانب۔ میں نے تھینکس کہا، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ روم کے دروازے کی طرف نظر دوڑائی۔ آخری 2-3 کرسیاں خالی تھیں۔ میں انہی کی طرف بڑھ گئی۔ ایک چیئر پر براؤن لیدر کا لیپ ٹاپ بیگ رکھا تھا۔ اسے اٹھا کر میں نے پچھلی خالی سیٹ پر رکھ دیا اور چیئر پر بیٹھ گئی اور پورے انہماک سے لیڈی ٹرینر کی بات سننے لگی، جبکہ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میری سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک شخص میرے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے پوچھا، "میڈم، یہ بیگ آپ نے ہٹایا تھا؟" "جی ہاں، یہ میرا تھا۔" "اچھا۔" میں نے اس کی بات اور اپنے بیگ ہٹانے کے عمل پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ میرے نزدیک کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر ایک سوال کیا، "میڈم، آپ کہاں سے؟" وہ بے وجہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چونکہ اجنبیوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ سوال ناگوار لگ رہے تھے اور میری پوری توجہ بھی سامنے تھی جہاں میڈم کچھ اہم نکات پروجیکٹر پر بتا رہی تھیں۔ سوال کرنے کے بعد جواب کا 2 لمحہ انتظار کر کے خود ہی کہنے لگا، "میں سائنس اینڈ آرٹس کالج، اندور، شعبہ نفسیات سائیکالوجی سے۔" "آپ پھر سوال؟" "میں بھی اندور سے ہی۔" "کس کالج سے؟" "کرامت گرلز کالج سے۔" "اوہ، نائس ٹو میٹ یو۔" میں نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے مجھے آپ انجانی نہیں لگیں کیونکہ آپ کی شکل میرے ایک دوست کی بیٹی سنجیدہ کی ہو بہو۔ پرانا گھسا پٹا حربہ، اور میں تو سنجیدہ سمجھ کر آپ سے ہاتھ ملانے ہی والا تھا۔ آپ ایسا کر کے دیکھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ کتنی غیر سنجیدہ سے وابستہ پڑ گیا آپ کا۔ میں نے غیر سنجیدہ پر زور دے کر کہا۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور اپنا وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا جسے میں نے رکھ لیا۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر کہیں پڑی ہوئی بات اچانک یاد آئی کہ علم نفسیات کے ماہر آہستہ آہستہ خود بھی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا، مگر میں نے اس خیال کو فوری طور پر جھٹک دیا کہ مجھے کیا، یہ اس کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیریئر گائیڈنس پر زیادہ توجہ دے رہا تھا، اس لیے ہر 2 مہینے میں کہیں نہ کہیں ٹریننگ اور سیمینار ہو رہے تھے۔ اس سے بھی ملاقات ہوتی، مگر رسمی یا لیکچر کی حد تک۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں مجھے بھی لیکچر دینا تھا، وہ بھی موجود تھا۔ میں نے جس انداز سے اپنی بات مدلل طریقے سے کہی، کیریئر سے وابستہ حقائق سامنے رکھے، اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے۔ خاص طور سے تعریف ہوئی میرے بولنے کے انداز کی۔ میری بات کہنے کا لب و لہجہ منفرد تھا اور مجھے اپنی اس خوبی کا اندازہ بھی تھا۔ اس شام پہلی مرتبہ اس کا فون آیا، بڑے مہذب انداز میں بے حد و حساب تعریفیں کیں۔
آپ کے انداز میں تو بہت سا ہو کر رہ گیا، آپ بول رہی تھیں۔ ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ میں نے اتنے سیمینارز میں شرکت کی، کئی خواتین کو سنا، مگر آپ کے بولنے کا اعتماد انداز کسی میں نہیں دیکھا۔ میں چونکہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھی، ایک عورت کی تعریف کے ذریعے بآسانی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی باتوں پر ہنستی رہی، کہتی رہی، اتنی مبالغہ آرائی درست نہیں، مگر وہ اپنی صداقتوں کی قسمیں کھاتا رہا۔ اس دن فون پر میں نے اس سے کافی بے تکلفی سے بات کری تھی، جس پر بعد میں نے سوچا مجھے اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر سوچا بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ اس کال کے بعد تو جیسے اسے حوصلہ ہی مل گیا ہو۔ ایک سلسلہ شروع ہوا، پہلے واٹس ایپ میسیجز اور پھر فون کالز۔ میرے شوہر چونکہ بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر ہوتے تھے، گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی، اس لیے بات کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، بلکہ میرا وقت کٹ جاتا تھا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی تھیں۔ کبھی عصری مسائل ڈسکس کرتا، کبھی ادبی گفتگو کرتا، کبھی سیاسی باتیں۔ انداز ہمیشہ شائستگی ہوتا، کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزرتی، لیکن پچھلے دنوں سے اس کی باتوں کے لہجے میں ایک الگ سی کیفیت نظر آنے لگی تھی۔ وہ عورت جو کہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے، اس طرح کے لہجوں کی بھی شناس ہوتی ہے۔ سمجھتے ہوئے بھی میں انجان بن گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنی مضبوطی پر یقین تھا۔ ایک دن میسج آیا واٹس ایپ پر، دھکن سے دور رہیں گی مسافتیں تیری، قدم قدم تو جہاں دگر میں رکھتا چل۔ میں نے جواب دیا، جہاں دگر صرف صحرا ہے، اس سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ کس نئی راہ پر گامزن ہے۔ میں نے سمجھایا تھا اسے یہ راہ سراب ہے، محض تشنگی اور دشت نوردی کے سوا کچھ نہیں دے گی، اور آبلہ پائی مقدر بن جائے گی۔ تم جس راہ کے مسافر ہو، میں اس راستے کی طرف دیکھنا بھی گناہ عظیم سمجھتی۔ رک جاؤ، مگر اس کا ایک ہی جواب، بہتر ہے دل پاس رہے پاسبان عقل۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے عقل کی اہمیت عشق کے سامنے کچھ نہیں، لیکن میں عقل کے راستے کو ہی راہ بنا کر چلتی آئی ہوں۔ میں نے خود کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ رکھا تھا، کبھی بھی کسی پر اپنے ذاتی حالات عیاں نہیں ہونے دیے تھے، مگر وہ تھا اس حصار پر ضرب لگائے جا رہا تھا۔ میری ہر سمجھائش اس پر بے اثری ثابت ہو رہی تھی۔ بے نام منزلوں کا مسافر مجھ سے ہم سفری کا متقاضی تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، میری محبت کا اقرار کیجیے۔ کوئی زبردستی میرے دل میں تمہارے ایسے کوئی جذبات نہیں۔ کئی بار عقل نے سمجھایا اس کا فون اٹھانا بند کر دو، کر بھی دیا کئی بار، لیکن میسیجز دل کو پھر نرم کر دیتے۔ خود ہی کو سمجھا لیتی، اسے ایک دن میری بات ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے، ایک دن کہا تھا میں نے، مگر وہ لفظوں کا کھلاڑی عورت کی نفسیات سے واقف موم کر دینے میں ماہر نکلا۔ اس کے مقابل محض ایک عورت ہی ثابت ہوئی، اور میرا گمان مضبوط چٹان کا گمان کہ ٹکرانے کو پاش پاش کر دوں گی۔ سب بھرم نکلے، کیونکہ ایک دن میں اپنے حصار کے زوم میں جو ہر کو گلے لگا بیٹھی، خود چھلانگ لگائی تھی میں نے اس آگ کی جھیل میں۔ سمجھتی تھی جھلس نہیں سکتی۔ وہ گھر آ گیا تھا، پتہ بھی تو میں نے بتایا تھا، خیر مقدم بھی تو کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دو نفوس اگر تنہا ہوں تو شیطان درمیان میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہی ہوا، شیطان آ گیا، اس میں سما گیا۔ میری تمام مضبوطی، تمام مزاحمتیں بیکار بے سود ہوتی چلی گئیں۔ ابلیس ابن آدم کا روپ دھار کر بنت حوا کی خبر چاک کرتا رہا۔ میں صرف ایک جملہ میرے فولادی اظہار میں سوراخ کرتا رہا کہ میں کسی معمولی عمل کو معمولی انداز سے نہیں دیکھتا۔ میں بہت غیر سنجیدہ ہوں، لیکن یخلق جانے کیا ہوا، گلی کے کتوں کی تیز تیز دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور لمحہ لمحہ قریب ہوتی گئیں، دھیرے دھیرے دروازے کے نزدیک سی ٹھہر گئیں۔ میں نے خوف سے لرزتے کانپتے دروازے کے باہر جگہ، ان کی زبانیں لٹک رہی تھیں جن سے رال ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں خونخوار سی وحشی غلاظت سے بھری تھیں، ایک تلاش آوازیں نظر آ رہی تھیں، مانو وہ اپنے کسی ہمزاد کی گمشدہ روح کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اندھیرے سے اجیارے کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر روشنی میں نہائی ہوئی سارک میں اس کا سایہ اس کے خط سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔
محلے کے سارے کتے اپنی گمشدہ روح کی تلاش میں بھوکتے ہوئے اس کے سائے کے پیچھے ہو لیے۔